हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जहाँ भी होंगे वहाँ माँ अहल अयाल बसद खैर और आफियत होंगे। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि एक उस्ताद को अपने शागिर्दों के तय कैसा होना चाहिए। याद रखिए, किसी भी मुआशरे में और किसी समाज में या किसी सिटी को, किसी इलाके को, किसी मुल्क को बनाने में और किसी मुल्क को आगे ले जाने में जो किरदार होता है वो तालीम याफ्ता लोगों का ही होता है। गैर तालीम याफ्ता लोग कभी भी टेक्नोलॉजी का काम और मादी वसाइल के काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। ये काम तालीम याफ्ता लोगों का होता है। और तालीम याफ्ता कैसे बने, आला दर्जा की तालीम कैसे हासिल करें, इतनी तालीम कैसे आएगी, इतनी सलाहियत, इतनी इस्तेदाद और इतनी काबिलियत पैदा कैसे होगी, ये डिपेंड करता है आपके उस्ताद, आपके मुरब्बी और आपके मुअल्लिम और आपके मुदर्रिस पर। वो किस लेवल का है, वो किस प्रकार का है, नेचुरली कैसा है, और उसकी थिंग्स, उसकी सोच फिक्र आपके मुतालिक कैसी है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सच्चा और मुखलिस और अल्लाह वाला और आरिफ बिल्ला उस्ताद और टीचर है तो आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल और आपकी ज़िंदगी संवरने वाली है। आप मुल्क के लिए, इलाके के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, रियासत के लिए आप बहुत बड़े जय्यद और बहुत बड़े फ़क़ीह या बहुत बड़े इंजीनियर या और बहुत बड़े ओहदेदार बन सकते हैं और अपने इलाके की तरवीज और उसके इर्तिका के लिए आप एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। यह बुनियाद और जो असास है वो आपका उस्ताद, आपका मुअल्लिम है। उस्ताद सिर्फ ये समझकर तलबा को सबक ना पढ़ाए कि चार दीवारी के अंदर बच्चा मेरे पास आ गया है, मैंने इनको पढ़ाकर भेज देना है। नहीं, उस्ताद के सामने जब बच्चा आता है तो उसको एक बच्चा समझकर नहीं बल्कि एक कायनात, एक पूरा मुल्क समझकर उसे तालीम देनी चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि ये बच्चा जो अभी मेरे सामने बैठा है, आइंदा चलकर ये मुल्क का नाम रोशन करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा और कितने लोगों के बेसहारों का सहारा बनेगा, बेयार और मददगारों का याराना बनेगा। और बहुत सारी चीज़ें उस्ताद को सोचनी चाहिए दर्स देने से पहले। एक मुबल्लिग, एक मुकर्रिर, एक वाइज जब स्टेज पे जलवा अफरोज होता है तो उसे सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम पढ़ना चाहिए। क्यों कि जो कुछ आप बोल रहे हैं वो आप अपनी ज़बान से नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से अल्लाह आपको इल्का कर रहा है और वो आप लोगों के सामने अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं। ये अच्छा कब आप कर पाओगे, अच्छी बातें कब आप कर पाओगे, दूसरे लोगों को अच्छा मैदान कब दे पाओगे, उस वक्त जब आपका अंदर इखलास, लिल्लाहियत, सच्चाइयत, सदाकत और आरिफ बिल्ला जैसी सिफात हो तो आप कामयाब तरीन उस्ताद, कामयाब तरीन मुअल्लिम और कामयाब तरीन मुबल्लिग और मुकर्रिर और वाइस बन सकते हैं। तो आप जब एक स्टूडेंट को या तालिब इल्म को जब आप दर्स देने शुरू करें तो सबसे पहले अपने दिल को टटोल लें
کہ سامنے میرا بچہ ہے اور میں اپنے بچے کو دنیا کا ہیرو نمبر 1 بناؤں گا، دنیا کا ایک واحد شخص ایسا بناؤں گا کہ پوری دنیا کا پہیہ اس کے اوپر گھومے گا، پوری دنیا کی ارتقاء اور پوری دنیا کی کامیابی کا ایک واحد سبب اور جو ذریعہ بنے گا وہ یہ بچہ بنے گا۔ دیکھو، نیت اور دل کو صاف کرنے کے کچھ پیسے نہیں لگتے ہیں، اور نیت کرنا کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، بس دل کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک ارادوں کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے یہاں تقوی پہنچتا ہے، ڈر پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے، للہیت پہنچتی ہے، اس کے یہاں نہ تو دم پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اور نہ کوئی اور چیز پہنچتی ہے۔ تو آپ نے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے اللہ کے لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس اخلاص کی وجہ سے، اس للہیت کی وجہ سے آپ وہ کر پاؤ گے، آپ کی باتوں میں وہ اثر پیدا ہوگا، اور آپ کے ذہن کے اندر چیز نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نیت کی وجہ سے، اخلاص اور للہیت کی وجہ سے ایسی باتوں کا القاء ہوگا کہ آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے، مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، تو آخر یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے بچوں کو پڑھانے، کلاس لگانے اور بچوں کو درس دینے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ بچے جو میرے پاس صرف کتابیں پڑھنے نہیں آئے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو سیکھنے کے لیے اور دنیا کو چلانے کے لیے مجھ سے تعلیم لینے کے لیے تشریف لائے ہیں، لہٰذا دنیا کو کیسے چلانا ہے، ہم دنیا کا کامیاب ترین انسان کیسے بننا ہے، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان بچوں کو بدرجہ اتم بتاؤں، سکھاؤں اور ان کو تعلیم دوں۔ تعلیم دینا آپ کا کام، تربیت کرنا بھی آپ کا کام۔ جتنا رول اساتذہ مدرسین کا ہوتا ہے تعلیم اور تربیت میں، اتنا والدین کا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ در و دیوار میں بیٹھ کر کے بھی تعلیم دیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت بھی دیں، اور باہر نکل کر بھی آپ جب کسی راستے میں، گلی میں، کوچے میں، علاقے میں، جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو اور اپنے طلباء کو دیکھو تو ان کے اوپر وہی نظر رکھو جو نظر 4 دیواریں میں آپ ان کے اوپر رکھ رہے تھے، کیونکہ اور یہ اسی وقت آپ رکھ پاؤ گے، یہ کام اسی وقت کر پاؤ گے جب آپ کے دل کے اندر اخلاص اور للہیت ہوگی، کیونکہ ساری سچویشن کا جو ایک محور ہے، جو ایک جو ہے بنیاد اور اساس ہے، وہ ہے آپ کا دل کی صفائی، آپ کے دل کا خلوص اور آپ کے دل کی للہیت۔ تو سب پوری چکی سے کے اوپر گھومتی ہے۔ جب یہ آپ نے صاف کر لیا تو سمجھو کہ آپ 90% آپ کامیاب ہیں، اور آپ سے تعلیم لینے والے بچے آپ کے ارادوں پر کھرے اترنے والے ہوں گے انشاءاللہ اور باذن اللہ۔ تو آپ کلاس میں بیٹھ کر بھی وہی کام کریں، اور کلاس سے نکل کر بھی بچوں کے اوپر تربیتی نظر رکھیں، اور اگر کوئی بچہ کمزور ہے اس بچے کو حوصلہ دینا اور اس بچوں کی ہمت افزائی کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، کیونکہ بچے کی جب حوصلہ افزائی استاد کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کا آٹومیٹکلی طور پر اس کا دماغ کھلتا ہے۔ اگر 1000 آدمی اس کو بتائیں گے اور اس کے حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کی ہمت افزائی کریں گے، لیکن اتنا اثر اور اتنا مؤثر بات ان کی نہیں ہوگی جتنی ایک استاد کی ہوگی اپنے شاگرد کے لیے، کیونکہ ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں۔ کبھی ہم بھی جب حفظ کلاس میں پڑھا کرتے تھے گجرات میں، تو دارالعلوم رحمانیہ گودرا میں ہم نے بھی تعلیم لی ہے، تو ہم انتہائی کند ذہن مار کھا کر نہ تو
چلنے قابل ہوتے تھے اور نہ بیٹھنے قابل ہوتے تھے، بہت مار کھائی حفظ کلاس میں، لیکن آخر میں مایوس تو ہو گئے تھے کہ اب ہم سے حفظ نہیں ہو پائے گا، لیکن خدا پاک اور اللہ پاک میرے استاد محترم جناب مولانا حافظ بشیر صاحب دیولا کو اللہ جزائے خیر دے، اور اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے صرف کان پکڑ کر کہا، بیٹا اس سال آپ نے 21 پارے حفظ کر کے اپنا طور مکمل کرنا ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو پائے گا، لیکن الحمدللہ وہ ہوا جو میرے استاد محترم نے مجھے کہا تھا۔ فجزاہ اللہ منی وعن کل الطلبہ الذی تعلموا منہ۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک استاد کو طلبہ کے لیے کیسا ہونا چاہیے، شفقتوں سے، محبتوں سے لبریز ہونا چاہیے۔ طلبہ کے تئیں وہی فکر ہونی چاہیے استاد کی جو اپنے بچوں کے تئیں ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کے متعلق ہوتی ہیں، وہی فکر اور وہی سوچ ہونی چاہیے۔ بچوں کو اسرائیل بن کر نہیں بلکہ ایک مشفق اور مربی باپ بن کر جب تعلیم دیں گے اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کے پاس پڑھا ہوا اور آپ کا شاگرد فلک بوس ترقی کرے گا اور دنیا یاد کرے گی، اور آپ بھی انشاءاللہ یاد کرو گے۔ اگر میری بات آپ کو پسند آتی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو آپ دوسروں کو ضرور بتائیے، دوسروں تک ضرور یہ بات پہنچائیے۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو بدرجہ اتم پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔